27 پہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں آ جاؤں گا. یار کتنا مزہ آتا ہے یہ باتیں سن کے, کتنا ذائقہ آتا ہے کہ قرآن مجید سے بندہ جڑا ہوا ہے, اس کی ترتیب چل رہی ہے. اور اب تو میں ایسے دوستوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو رات کو وہ ترجمے کے ساتھ ایک پارا دیکھتے ہیں جو انہوں نے اگلی رات سننا ہوتا ہے, وہ دن بھر کہیں اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں کہ پھر کچھ نہ کچھ شناسائی ہو جائے گی, رات کو سنیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو لوگ قرآن مجید سے جڑے ہیں, اللہ کے کلام سے جڑے ہیں, قرآن پاک سے جڑے, اور آپ یہ ہے کہ مشورے دے رہے ہیں گھر بیٹھ کے کہ کوئی ضروری نہیں. کس نے کہا ہے ضروری ہے؟ لیکن کیا تم نے وہ محبوب کی حدیث نہیں سنی, نہیں پڑھی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے. رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکے رکھا, اور قرآن مجید کہے گا مالک یہ رات کو کھڑا ہو کے پڑھتا سنتا رہا. فرمایا رمضان اور قرآن کی سفارش سے اللہ بندے کی مغفرت فرما دے گا. قرآن مجید سے تعلق بنا ہے. اور یہ رات کا قیام ہے, آپ کی میں بات نہیں کرتا, میرا ویسے ہلکا سا تجربہ یہی ہے کہ مل کے جماعت کے ساتھ کام ہو جائے تو ہو جائے, تنہا ڈیوٹی لگائی جائے نا. کچھ دوست ایسے ہیں وہ تراویح جماعت سے پڑھ لیں تو پڑھ لیں, رہ جائیں تو سستی ہو جاتی. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ اہتمام کے ساتھ ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ بہت ساری جگہوں پہ سستی رہ جاتی. تو رات کے قیام کا اہتمام کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں احتساب کی نیت کے ساتھ قیام کیا اور ایمان کے ساتھ قیام کیا, اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اور ایک اور چھوٹا سا مشورہ بھی آپ کو دینا ہے. آگے پیچھے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سحری میں اٹھنا, تو رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے نا. ایسا نہ کریں کہ جب صبح اٹھیں تو 10 منٹ پہلے اٹھیں, 4 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھیں. اٹھنا تو ہے تو کیا سعادت ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ ہر نیکی پر تو ثواب ہوتا ہے نا. فرمایا جب نوجوان اٹھ کے سویرے تہجد پڑھتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. کتنی عظمت کی بات. آپ صبح 10-15 منٹ پہلے اٹھیں, 4 رکعتیں, 6 رکعتیں, 8 رکعتیں, 12 رکعتیں تہجد کی پڑھیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں. تو ایک تو روزہ اہتمام سے, اور دوسرا قرآن مجید سے تعلق, نوافل سے تعلق, تھوڑا سا نا مطلب انسان وقت نکالے, عبادات میں رہے. سارا سال ہم خبریں سنتے ہیں ٹی وی پہ اور موبائل پہ, تو انقلاب آ گیا پھر خبریں سننے سے. اگر کہ ملک تبصروں سے ٹھیک ہوتا نا تو سب سے پہلے پاکستان ٹھیک ہونا تھا. اس لیے کہ جتنے تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں کسی اور جگہ بڑے تبصرے, ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور ہر بندہ ہی سیافی ہے, ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے اور سارے تبصرے کر رہے ہیں. میرے بھائی 1 مہینہ تبصرے رہنے دو, میری تو مانو تو خبریں بھی رہنے دو. آپ 1 مہینہ اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑو. آپ کوشش کرو خوب توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو. اور ایک تیسری عبادت جو بڑی اہم ہے رمضان میں, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, خیرات کرنا, سخاوت کرنا. یہ سخاوت صرف امیر آدمی کی ڈیوٹی نہیں. غریب ذرا زیادہ غور سے سنیں کیا کہہ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہو نا, 1 کھجور, پھر سنو کیا عرض کر رہا ہوں, 1 کھجور تم اللہ کے راستے, کیا مثلا قیمت ہے آج 1 کھجور کی, اور ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے. فرمایا 1 کھجور جب تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کے اپنے سیدھے دستے مبارک میں لیتا ہے جو اس کی شان کے لائق. اور فرمایا تمہاری اس 1 کھجور کی اللہ نشو و نما کرتا ہے, اسے پالتا ہے, بڑا کرتا ہے. فرمایا وہ 1 کھجور اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اور ایک یہاں تو 1 کھجور کی بات ہے نا, ایک حدیث میں حضور نے فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا 1 ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جاؤ, لیکن دوزخ سے بچ جاؤ. کچھ خیرات, کچھ صدقات, اس کا مزاج پیدا کرے. اور ہمیں تو دین نے یہاں تک کہا ہے
سخاوت یہاں سے شروع کرنے کا فرمایا کہ گوشت بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شوربہ ذرا زیادہ کر لو اور پڑوسیوں کو شامل کر لو۔ کچھ لوگ سخاوت کا مزاج نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں میں خود بڑا غریب ہوں۔ او بھائی بانٹنے کا مزاج تو بنائے، اللہ عطا بھی کرے گا۔ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمی کھا سکتے ہیں، 3 کا 4 آدمی کھا سکتے ہیں۔ ہم نے دیہاتوں میں وہ بزرگ بھی دیکھے جو صرف اپنی پکی ہوئی افطار لے کے مسجد میں چلے جاتے تھے، کہتے تھے شاید کو مسافر بھی آ جائے تو میں شامل کر لوں گا۔ صرف اپنے لیے جو افطار کا سامان تھا اسی کو ذرا بڑھا کے لے جاتے کہ مسجد میں جا کے کھولتا ہوں روزہ، شاید وہاں مجھے کوئی مسافر مل جائے۔ سخاوت مال سے ہوتی نہیں، اگر بندے کا دل بڑا نہ ہو تو۔ صرف پیسوں سے نہیں ہوتی اگر ظرف بڑا نہ ہو تو۔ اور بندہ غنی ہمیشہ دل کا ہوتا ہے۔ کتب حدیث میں پورا باب ہے کہ بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ اس لیے درویش نے کہا تھا مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ یہ مت سمجھنا پھر اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں، وہ کرتا سخاوت ہے، پر کیا بات، وہ کنگال نہیں ہو سکتا، ہر وقت اس کی جیب بھری رہتی۔ میرے بھائی خوب سخاوت کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کو روزہ افطار کراؤ، جتنا ثواب اسے رکھنے کا ملے گا اتنا تمہیں افطار کرانے کا ملے گا۔ اور فرمایا یہ تو اس کے لیے بیان کیا جو صرف 1 گھونٹ پانی سے یا 1 کھجور سے افطار کرائے، جو پیٹ بھر کے کھلائے اس کا تو اجر وراء الورا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی تھی، حضور قیدیوں کو رہا کرتے، بانٹتے، زیادہ سے زیادہ دیتے اللہ کے راستے میں۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی افطاریاں ہوتی ہیں، سیاسی، یعنی اپنے اپنے تعلق والوں کو بلایا کسی وی آئی پی جگہ پہ اور وہاں جناب بہترین اچھے کھانے بوفے شوفے لگائے، تو جو غریب بیچارے جن کا حق بنتا تھا، جن کے لیے ضرورت، وہ مجھے بچے کہنے لگے ہم روز دسترخوان لگاتے ہیں، بڑے لمبے خرچے ہیں۔ تو میں نے کہا بتاؤ کبھی کوئی امیر بھی آ کے بیٹھا ہے تمہارے دسترخوان پہ؟ کہنے لگے نہیں غریب لوگ ہی آتے ہیں۔ تو پھر میں نے کہا تم اللہ کی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ رب کریم نے توجہ دلا دی ہے یہاں آ جاتے ہیں غربا، کہ چلے یہاں افطار کر رہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی نا، رمضان کی افطاریاں بھی ان کو بھی دنیا داری بنا لیتے ہیں، ووٹ پکے کرنے کے لیے، تعلقات پکے کرنے کے لیے، گاہک اور سیلز مین پکے کرنے کے لیے، اسی میں اس کو بھی لگا دیتے ہیں۔ کچھ کام جنت پکی کرنے کے لیے بھی کر لینے چاہیے۔ وہ ایک درویش سکول چلاتے تھے نا، تو وہ جو بچہ بھی آ کے منت کرتا نا، ان کا وہ کلرک جو تھا، جو ایڈمن کا آدمی داخلہ کرتا تھا، تو فیس رکھی ہوئی تھی داخلے کی، تو وہ اس کے پاس لوگ جاتے، وہ فیس بتاتا، تو وہ آ کے ان سے کہتا جناب وہ فیس مانگ رہے، کہتے اس کو فری داخل کر لو، غریب ہے۔ 2 بھی داخل کیے، 4 بھی کیے، 6 بھی کیے، وہ درجنوں روزانہ فری داخل ہونے لگے۔ تو وہ اس کا جو اس نے ملازم رکھا تھا کلرک، اٹھ کے آیا، کہنے لگا صاحب آپ سارے بچے فری داخل کر رہے ہیں، اس طرح کاروبار تو نہیں نہ چلتے، اس طرح کام تو نہیں نہ چلتے۔ تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، میں اپنے جنازے کے، کسی کو کہنا نہ پڑے میرے لیے دعا کر، کچھ پکے ہو جائے، جب میں جاؤں مروں تو ان کے دلوں سے دعا نکل جائے، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے، میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ او بھائی آپ کچھ ایسا